سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیچہ تھا. ابھی آپ سفر پر گئے نہیں تھے. اس وقت آپ کا جو والد گرامی کا دیا ہوا باغیچہ تھا اس کی آپ دیکھ بھال کرتے تھے. لیکن ہوتا کیا تھا, دن بھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے, باغیچے میں بیٹھ کر تیزی سے قرآن پڑھتے رہتے تھے تنہا. لیکن ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا تھا. وہ فجر میں جیسی آتے تھے تو باغیچے کی پوری صفائی کی گئی ہوتی تھی. سارے پتے جو جھڑے ہوتے تھے, کچرا جو بھی ہے وہ سب جمع کر کے کوئی اٹھا کر کے ختم کر دیا ہوتا تھا. تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں روز دیکھتا ہوں کہ کون خادم ہیں جو میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں, باغیچہ پورا صاف کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھا, آس پاس والوں سے پوچھا تو کوئی آتا نہیں ہے, لیکن باغیچہ صبح بالکل صاف رہتا ہے, پورا کچرا جھاڑا ہوا ہوتا ہے. تو ایک دن آپ تہجد کے بعد سیدھے آ گئے باغیچے کے اندر فجر کی اذان اور نماز سے پہلے ہی, کہ دیکھتے ہیں تو جیسی آپ باغیچے میں آئے تو کچھ لوگ جھاڑ رہے ہیں اور کچرا جھاڑ رہے ہیں اور سب جمع کر رہے ہیں. تو سرکار غریب نواز پہچان لیے کہ کچھ لوگ ہیں ابھی میرے باغیچے کے اندر. تو آپ نے زور سے آواز دی کہ کون لوگ ہیں جو میری اجازت کے بغیر اندر آئے. تو کچھ لوگ چلتے ہوئے جھاڑو چھوڑ کر کے آئے. وہ انسان نہیں, وہ جنات کی جماعت تھی, وہ جنات کی جماعت تھی. قریب آ گئے اور کہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم ہیں جو یہ صاف کر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ میرے باغیچے کی یہ خدمت کس لیے کرتے ہو؟ توجہ, جس کے لیے میں نے بتایا. جنات یہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو بیٹھ کر کے یہاں پر, ہم سن سن کر کے اپنی تجوید درست کرتے ہیں. ہم کو قرآن پڑھنا آ گیا آپ کے بلند آواز سے, قرآن پڑھنے کی وجہ سے. تو آپ ہمارے استاد ہوئے تو استاد کے گھر کا یا باغیچے کا کچرا تو صاف کرنا یہ شاگرد کی شان ہے. تو میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو, تمہارے گھر کے بھی کام جنات کر کے چلے جائیں گے. قرآن پڑھو. اور کچھ لوگ تو موکل حاضر کرنے کے لیے پتہ نہیں چلے کر رہے ہیں, اور چلے کر رہے ہیں, ایک دن ان کا سر گھوم گیا تو پھر زندگی بھر گھوم جائے گا. کوئی جن اٹھا کے پٹک کے چلا گیا. آپ یہ مت سمجھو کہ جنات ہمارے سے زیادہ طاقتور ہیں. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلتی رہتی ہے جنات حاصل کرنا ہے, اور کسی بابا نے کہہ دیا کہ میرے پاس 70 موکل ہیں تو اس کے پاس بھیڑ لگ گئی. موکل کا مطلب وہی جنات حاضر ہے. تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی حکم دے دے گا تو جنات جائیں گے, پورا ایکسس بینک اٹھا کر کے لے کے آ جائیں گے. ہاں, کوئی بینک کو پورا تالا توڑ کے لے کے آ جائیں گے. اگر ایسی ہوتا تو کوئی بینک ہی موجود نہیں ہوتی. سارے بابا لوگ جنات کو حکم دے کر سب تجوریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں.